اور پھر حضرات محترم یہ بھی میں بتا دوں، یہ تو ہے نا شب برات، برکت والی رات، یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ ساری رات رب کی رحمت جو ہے اس کے اندر اس کی رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح شب قدر کی رات، رمضان کی رات، وہ بھی ساری رات رب کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی میں بتا دوں کہ ہر رات جب پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے، سمجھو کہ ہر رات سال کا جو بھی مہینہ ہو، جو بھی رات ہو، ہر رات کا جو پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے وہ شب قدر کا رات ہوتی ہے۔ ہر رات اس رات کے اس پچھلی رات کے وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اس کی بارگاہ میں عرض کرے تو پھر بندے کو کوئی رب تھوڑ نہیں دیتا، ہر چیز اس کی دعا پوری کو فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم اللہ جل مجدہ ہمیں ایسی راتیں اور اس کے علاوہ بھی تہجد ادا کرنی چاہیے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ آپ سب جوانوں کو نمازی بھی بنائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے، اور پھر ساتھ ساتھ تہجد بھی ادا کیا کرو۔ نماز تہجد، نماز تہجد یہ ایسی نماز ہے جو ہمارے نبی پر فرض تھی اور ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے سنت ہے۔ لیکن نماز تہجد کہتے ہیں کہ ایک اپنا عالم دین تھا، ایک عالم دین تھا، اس نے بڑی بڑی تقریریں کی، وعظ و نصیحت کیے، لوگوں کو پڑھایا، سب کچھ کیا۔ جب فوت ہوا تو کچھ دن بعد اس کے ایک دوست کو خواب کے اندر ملا، تو دوست نے پوچھا یہ بتاؤ علامہ صاحب کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری باقی جتنی باتیں تھیں سب میرے کام نہ آئیں، کوئی کام نہ آئی۔ فرمایا پھر؟ آخر جو رات کو میں تہجد ادا کرتا تھا، رب کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھتا تھا نا، وہ مجھے کام آ گئے، اس کے صدقے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کیوں؟ جب لوگ سوئے ہوئے ہو اور تم جاگ کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہو تو پھر رب کی رحمت تم پر بڑی نشاور ہوگی۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگو، اللہ قبول فرماتے ہیں، اس بندے کی دعا رد نہیں کرتے، بلکہ ہر رات کی پچھلی رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہی ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔